حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ کلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر اور رشفا من الدیم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم ثم الرضا نبی بکر وعن عمرا وعن علی وعن عثمان ذی الکرم مولا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم شاہ است حسین شاہ است حسین بادشاہ ہست حسین دی ہست حسین دی پناہ ہست حسین سردات ندات دست در دست یزید حقا کے بنا الہ الہ است حسین آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت سے درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ محرم الحرام شریف کے یہ مقدس متبرک اور معظم ایام ہمارے درمیان موجود ہیں۔ گزشتہ جمعے ہم نے محرم الحرام کی حرمت، اس کی قدر، اس کی تعظیم اور کچھ تاریخی حوالے سے قرآن کریم کی سورہ توبہ کی چند آیات کا ہم نے خلاصہ ذکر کرنے کی اور قرآن مجید سے ہدایات لینے کی اللہ کے فضل سے ہم نے کوشش فرمائی۔ اللہ قبول فرمائے اور عمل کی توفیق دے، کیونکہ عاشورہ کا دن قریب ہے، یعنی محرم الحرام کی 10ویں تاریخ قریب ہے، جس میں سرکار سید الشہداء امام علی مقام سیدنا امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور آپ کے رفقان مخلص رفقا نے کربلا میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے حق اور صداقت کی تصویر کو زندہ و باقی رکھا۔ یزید اور یزیدیت اور اسلام کے خلاف اٹھنے والی بدعقیدگی اور بد عملی اور ہر منفی فکر، چاہے وہ سیاسی اعتبار سے ہو یا دین کی غلط تشریح کے حوالے سے ہو یا منبر و محراب کے ساتھ ساتھ وقت کا حاکم اقتدار پا کر دین کی تعبیر، شکل، بنیادی نظریے اور بالخصوص دین کے اخلاقی نظام کو پامال کر رہا ہو، تو اس دین کی صحیح شکل، صحیح صورت، صحیح تعبیر جسے اللہ اس کے رسول نے بیان کی ہے، اس کو قیامت تک کے باقی رکھنے کے لیے آپ نے اس قیمتی کہ یہ باتیں شریعت کی پابندی، دین اسلام کا لحاظ اور اخلاق اسلامیہ کی اپنی معاشرت اور اپنے گھر میں بقا رکھنا یہ کس قدر ضروری امر ہے کہ اس کے لیے امام علی مقام نے اپنی مقدس جان، جو ساری امت کے مقابلے میں سب سے عزت والی شخصیت تھی، اپنی جان تک کا نذرانہ پیش کیا۔ ساری امت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کرتی ہے۔ اہل سنت و جماعت کا مشرب اور مسلک ہی اہل بیت سے محبت ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ وقت مختصر ہے، انشاءاللہ جس دن ہم عاشورے کی محفل کریں گے، یعنی 10 محرم الحرام کو بعد نماز ظہر، جو اسی مسجد میں الحمدللہ ہوتی ہے، اور یہ فقیر الحمدللہ کیونکہ یہ اگست میں مجھے 25 سال مکمل ہوں گے، تو تقریباً 25 سے 24 سال سے الحمدللہ پھر پیغام کربلا اور ان مفہوم کو بیان کر دیا جاتا ہے، تو وہ ساری تعبیرات اہل سنت کے حوالے سے انشاءاللہ پیش کی جائیں گی۔
لیکن خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک تعظیم اہل بیت، محبت اہل بیت، یہ ایمان کے فرائض میں سے ہیں، یہ ایمان کی اصل میں سے ہے۔ اور اس کو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خود قول مبارک بھی ہے، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول مبارک جس کو آپ نے ذکر فرمایا، خود امام حسین کا یہ قول ہے، اور اس کو علامہ حسام الدین ہندی رحمہ اللہ نے اپنی معرکۃ الآراء حدیث کا مجموعہ کنز العمال میں ذکر کیا ہے، اور حضرت امام علی مقام نے اس بات کو ذکر کیا، لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبُّ أَصْحَابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَحُبُّ أَهْلِ بَيْتِهِ۔ فرمایا ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے، ہر عمارت، ہر اونچائی کی ایک بنیاد ہوتی ہے، اسلام کی بنیاد صحابہ سے محبت اور اہل بیت سے محبت ہے۔ یہ سرکار امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے، اور یہ رہنے دیجئے اس طرف کے حوالوں میں بھی نہج البلاغہ میں درجنوں خطبے آج بھی سیدنا امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موجود ہیں کہ جو صحابہ کی عقیدت اور اہل بیت اس کا مجموعہ، اور اہل سنت کے نزدیک جس طرح کے 2 دن سے جو ہم تفصیلی خطابات جوناگڑھ لان میں اہل بیت کے حوالے سے کر رہے ہیں، اس میں ذکر کیا ہے کہ اہل سنت کی فکر، اہل سنت کا مطمع نظر، اہل سنت و جماعت کا کسی چیز کو قبول کرنا یا انکار کرنا، اس کی جو وجہ ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی کو امام اہل سنت نے اپنی معرکۃ الآلاء علم کلام کی کتاب المعتقد میں نقل کیا تھا کہ لیس حب الصحابۃ بذواتہم ولیس حب اہل بیتہ لانفسہم بل حبہم جمیعا بوصلتہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی صحابہ کرام سے محبت اور تعلق یہ ان کی ذات کی وجہ سے نہیں ہے، نہ اہل بیت سے تعلق ان کی ذات کی وجہ سے ہے، بلکہ ان دونوں ہستیوں سے تعلق حضور کے تعلق اور رشتے کی وجہ سے۔ تو اہل سنت کے نزدیک ان دونوں مقدس جماعت کے ساتھ تعلق کی وجہ نسبت رسول ہے، اس لیے نہ وہ وہاں پر ڈھل جاتے ہیں اور ان کو چھوڑ دیتے ہیں، نہ ادھر ڈھل جاتے ہیں ادھر چھوڑتے ہیں۔ یہ بیلنس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں ہستیوں سے محبت حضور کو راضی کرنے کے لیے ہوتی ہے، اس لیے نہ ان میں رفض آتا ہے نہ ان میں خروج آتا ہے۔ اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ صحابہ اور اہل بیت کی محبت کے بغیر ایمان کا کوئی تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم کی آیات جہاں نماز، روزہ، زکوٰۃ کی فرضیت کو لازم کرتی ہے، وہیں قرآن کی کئی آیات آل رسول، اہل بیت اعظام اور صحابہ کی محبت کو لازم کرتی ہے۔ اور دین پورا لینا ہے، یہ نہیں کہ آدھا لیا۔ اور یہ سمجھ لیجئے، میں مختصر انداز میں جو میرے سادے دوست بیٹھے ہیں ان کے لیے، جس درجے میں نماز فرض ہے اس درجے میں اہل بیت کی محبت فرض ہے۔ اب آپ سمجھ لیجیے، کیونکہ دونوں کو قرآن نے اسی دلائل کے ساتھ اسی درجے میں صحابہ کی محبت ہے۔ نماز چھوڑنے والے کا جو حال ہے وہی حال صحابہ اور اہل بیت کی محبت کو چھوڑنے، کیونکہ جس نص سے اور جس آیات سے، جس بیان سے یہ عبادات فرض ہو رہی ہے، اسی رب کے طرف سے، اسی انداز میں، اسی پہرائے میں، اسی کانٹیکس میں بات صحابہ اور اہل بیت کی محبت کی ہو رہی ہے۔ لہٰذا ہمارے وہاں یہ 2 چیزیں نہیں ہیں۔ جب یہ مکمل ہو جاتی ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور ان ہستیوں کی محبت، جب جا کے دین کھڑا ہوتا ہے۔ اس میں 50-50 نہیں ہوتا ہے، کوارٹر نہیں ہوتا ہے کہ یہ لے لیا تو بندہ جنت میں چلا جائے۔ پوری زندگی نمازیں پڑھتا رہے اور ان کے لیے دل میں برائی رکھے تو وہ بالکل مطمئن رہے کہ کوئی چیز مکمل نہیں ہوئی ہے، اور اس نے دین کا بنیادی ستون چھوڑنے کی وجہ سے ساری عبادت اس کی آکارت گئی ہے، اور صرف وہ ان کے ذکر میں رہ جائے اور صحابہ کا ذکر چھوڑ، نمازیں، روزے، زکوٰۃ چھوڑ دے، یہ بھی اس کے لیے گویا کہ شدید امتحان ہے۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نماز اور اہل بیت اور صحابہ، ان کی محبت کا مجموعہ ہی اسلام ہے۔ پھر اس میں ایک وجہ یہ ہے کہ اس میں ایک احتیاط کی بھی ضرورت ہے، بالخصوص حضرات اہل بیت اعظام کے حوالے سے، اس لیے کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زندگی ہے وہ اس قدر مضمون میں حساس ہے اور مضمون کے اندر اس قدر اہمیت کی متحمل ہے کہ اس میں جذبات کو بہت بیلنس رکھنا ہے، محبت کو بہت قانون کے جامع میں رکھنا ہے، کیونکہ آپ کی شخصیت کو اللہ اس کے رسول نے دین کی کسوٹی بنایا ہے۔ محبت بھی اتنی درجے میں کریں گے جتنا آپ سے خود بیان ہوا۔
جتنا آپ نے خود اس چیز کو بیان کیا اور آپ کی آل پاک نے بیان کیا، وہ اس کا ایک ورک فریم ہے کہ آپ کے ساتھ تعلق کیسے ہے۔ حضرت مولا مرتضیٰ کی محبت میں بہت حساس رہنے کی ضرورت ہے۔ یہی غلطی حضرت عیسیٰ کے حوالے سے عیسائیوں کو لگی تھی، اور وہ محبت میں غلو کر کے اسلام سے نکل گئے، دین سے نکل گئے، اور خدا کا بیٹا تک بنایا۔ محبت میں ہی بنایا، لیکن اس پیمانے، اس قانون کو توڑ دیا۔ اب یہ محبت نہیں رہی، یہ بے ادبی بن گئی۔ اور ادھر سے یہود کھڑے تھے، انہوں نے سرے سے آپ کی شان و عظمت کا انکار کیا۔ یہی حساسیت حضرت مولا مرتضیٰ کی زندگی کے اندر ہے۔ میں ایک ہی حوالہ پیش کر کے آیت مباہلہ کی طرف بڑھنا چاہوں گا، جو حضرات اہل بیت کی بہت بڑی نعت منقبت قرآن کے اندر ذکر ہوئی ہے، لیکن اس مضمون کو بھی کتنا بگاڑ دیا جاتا ہے۔ آج ذرا تھوڑا سی جو وقت ہے اس کو قرآن و سنت کے قانون میں آیات مباہلہ جو پنجتن پاک کی بڑی شانوں میں ایک شان جو قرآن نے ذکر کی ہے، اس کا بیلنس اور اس کا اصل رنگ اور اس کا اصل ذائقہ اور اس کا اصل مفہوم کیا ہے، قرآن کی کئی آیتوں سے ملا کر ہم اس کے اس دائرے کے اندر دیکھیں گے، تاکہ محبت کا مکمل رنگ حاصل ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ محبت میں آگے بڑھ جائیں اپنے جذبے کو آگے کر کے، قرآن کو دیکھے بغیر، دین کو دیکھے بغیر، ان کے مقام اور اسٹیٹس کو دیکھے بغیر، اور وہ محبت ہماری نظر میں محبت ہو جبکہ وہ بے ادبی ہو جائے۔ جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنایا تو بغض میں تو نہیں بنایا نا، محبت میں ہی بنایا۔ لیکن جب پیمانہ اور حد کا کراس کر گئے تو ہر چیز اپنے حد میں حسن والی رہتی ہے۔ لیکن جب وہ خدا کے بیٹے تک پہنچ رہے ہیں، معاذ اللہ، اور ابن اللہ آپ کو کہہ رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے وہ محبت ہی ہے، لیکن وہ محبت میں بیجا غلو ہے، جس کو قرآن نے کہا لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو، وہ حد کو کراس نہ کرو جو ہم نے بیان کی ہے۔ تو خدا کا بیٹا بنا دیا، معاذ اللہ کہنا شروع کر دیا اپنے زوم میں، ورنہ خدا کا بیٹا کیسے کوئی بنا سکتا، نہ وہ بیٹا ہے، لم یلد ولم یولد۔ لیکن اب یہ دیکھیں، یہ سارے کام محبت میں ہوئے، لیکن یہی محبت بے ادبی کی طرف چلے گئی۔ وہ کہا نا کہ جناب بلا تشبیہ اس بات سے ہٹ کر ایک میں بات کر رہا ہوں، مضمون یہاں مکمل ہو گیا، کیونکہ کچھ لوگوں کو غلط فہمیاں اہل سنت کے لیے زیادہ ہو جاتی ہیں، تو میں وضاحت اس کی کر رہا ہوں۔ یہاں مضمون ختم ہو گیا ہے، اب میں ایک الگ سے بات لا رہا ہوں۔ آپ نے ایک مثال اسکول، کالج، یونیورسٹی اور KG1 KG2 کے زمانے میں دیکھی ہوگی کہ ایک بھالو کو محبت ہو گئی تھی ایک سے، اور وہ اس کی حفاظت رہتا تھا، تو جس سے وہ محبت کرتا تو اس بندے کی ناک پر آ کر مکھی بیٹھ جاتی تھی، تو وہ ایک دفعہ ہٹا دے تو اڑ گئی، دوسری دفعہ اٹھایا اڑ گئی، اور تیسری دفعہ اس نے پتھر اٹھا کے مارا، مکھی توڑ گئی لیکن مار دیا۔ لیکن یہ مارنا بھی محبت میں ہی تھا نا، توجہ ہے، یہ مارنا تو محبت میں ہی تھا، لیکن وہ مارنے چلا تو مکھی کو لگ گئی بندے کو، اب اس کی توہین ہو گئی۔ تو بلا تشبیہ اس بات کو سمجھیے کہ جب محبت میں غلو ہوگا تو یہی جاہلانہ مثال سامنے آئے گی، جس کو محبت نہیں کہا جائے گا، بے وقوفی کہی جائے گی اور جہالت کہی جائے گی۔ جو ممبر پر آپ بندروں کو ناچتا ہوا دیکھتے ہیں، کوئی پگڑی پھینک رہا ہے، کوئی پنکھے پہ لٹک رہا ہے، یہ جو درندگی اور یہ بندرگیری جو ہے، یہ بندرگیری، یہ جہالت ہوتی کب ہے؟ کہ جب خواہشات کو آگے کر لیا جاتا ہے اور اسلام اور دین کے قانون کو پیچھے کر دیا جاتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہماری خواہشات ہیں، لیکن اس کو دائرہ قانون میں رکھنا ہے۔ اب آپ دیکھیے، ایک جملہ میں صرف عرض کرنا چاہتا ہوں، اور یہ نہج البلاغہ میں بھی موجود ہے، تو ہمارے وہاں مشکات میں بھی موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے، لیکن ادھر کے بھنگار خانے میں بھی موجود ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، کیا لفظ ہے حضرت سرکار مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ، اور جو تدبیق ہے وہ تدبیق، حضرت مولا کہتے ہیں سیہلک فی صنفان، میری وجہ سے دو قومیں برباد ہو جائیں گی، محب مفرط، میری محبت میں آگے بڑھ جانے والا، بہی الحب الی غیر حقی، یہاں تک پہنچا دے وہ میرا حقی نہ ہو، فرمایا وہ مبغض مفرط یذهب الی بغض الی غیر حق، اور میرے بغض میں وہ اتنا آگے بڑھ جائے کہ جو میرا حقی نہ ہو۔ جس طرح کے خوارج آپ کے اسلام کے منکر ہو گئے، معاذ اللہ آپ کی خلافت کے منکر ہو گئے۔ ادھر رفض تھا جناب، انہوں نے تو انبیاء سے بھی افضل ہو گئے، کسی نے کہا جا جناب نصیری بن گئے، کہنے کہ یہی علی ہیں، یہی وہ علی ہیں جن کو قرآن نے وہو العلی العظیم کہا ہے۔ اور آج بیٹھ کر ایک خطبہ پڑھا جاتا ہے، الحمدللہ الذی العلی، مراد علی اللہ کی صفت ہے، لیکن اس سے مراد پھر نیچے نعرے لگتے ہیں، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ تو میں نے کہا یہ سرکار مولا مرتضیٰ کی کون سی شان ہے؟ اگر آپ سید بھی ہیں اور شان بھی اگر بیان کر رہے ہیں تو ایسے الفاظ اگر لے کر آئیں جو صفت اللہ کی ہے، لفظ علی، اور اس سے تبادر ذہنی، لوگوں کا ذہن خدا کی طرف جائے، اور آپ نام لے رہے ہو علی کہہ کر خدا کا، نیچے لوگ نعرہ حیدری لگا رہے ہوں، تو یہی تو نصیریت ہے، یہی تو الوہیت ہے، یہی وہ غلو فی الدین ہے، معاذ اللہ۔ اور اہل سنت کے سادات اور دیگر لوگوں سے ہم عرض کرنا چاہتے ہیں، سنیت میں تعظیم اہل بیت کی ایسی کیا کمزوری تھی کہ آپ نے خمینی کے پیچھے جانے پڑ رہا ہے آپ کو؟
مرید سنیوں کو کریں گے، سندھ میں سنیوں کو مرید کریں گے، یہاں بڑی بڑی پگڑیاں پورے پورے تھان سر پر باندھیں گے، لیکن غلو وہ کریں گے جناب جو ریفس کے اندر ہے، تو پھر جائیے امام باڑے میں بیٹھیے آپ. یہ وہ ہماری ذمہ داری ہے جو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ شاید جو آپ کے سامنے عرض کرنا. یہ سرکار مولا مرتضیٰ رضی، کیونکہ میں نے پہلے عرض کیا کہ حضرت شیر خدا کی زندگی مبارکہ بہت حساس ہے. اب آئیے اس طرف. اس مختصر وقت میں نے ذکر کر چکا ہوں اہل سنت کا مقدمہ. ہمارے نزدیک اہل بیت کے لیے جس کے نزدیک بغض ہوگا، چاہے وہ قول میں صادق ہو، عمل میں راسخ ہو، اس سے سلام دعا بھی حرام ہوتا ہے. چاہے وہ اپنے قول میں کتنا بھی سچا ہو، عمل میں کتنا بھی متقی ہو، سرکار شیر خدا یہ اہل بیت کے لیے بال برابر بھی اس کے دل میں برائی ہے، اس سے سلام دعا نماز جنازہ سب منع ہے، اس لیے کہ جناب اہل بیت کی محبت فرائض ایمان میں سے ہے. اور اس سے بڑی بات کیا ہے کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین. آپ خطبے میں دیکھتے ہیں کہ سرکار مولا مرتضیٰ کا جب نام لیا جاتا تو امام احمد رضا نے کلمات کیسے لکھے. وعلی صد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب حلال المشکلات والنوائب دفع المعضلات والمصائب. لے آئے کوئی ایسے جملے. یہ اہل بیت کی وہ احادیث جو قرآن کی آیات تقاضا کرتی ہے. آج کے درس میں بھی تشریف لا سکتے ہیں تو لے آئیے انشاءاللہ، ورنہ شب جو عاشورے کا دن ہے اس میں ہم اس بات کی وضاحت کریں گے. آئیے مختصر جو چند منٹ رہ گئے ہیں، چیدہ چیزوں کی طرف اشارہ مقصود تھا. ابھی میں آپ کے سامنے جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 میں نے پڑھی ہے خطبے میں، یہ بہت مبارک فضیلت ہے حضرت سیدنا علی شیر خدا اور سیدہ خاتون جنت سیدۃ النساء العالمین بطول زہرا صلوات اللہ علی ابیہا وعلی بالہا کی ذات مبارکہ کے حوالے سے، اور امام حسنین کریمین، کہ یہ آیت مباہلہ ہے. آپ دیکھتے ہیں اس مسجد شریف میں ہی نہیں بلکہ اہل سنت کے ہر جگہ پر، چاہے امام زین العابدین کا یوم پاک آئے یا امام باقر کا آئے یا حضرت موسیٰ کاظم کا ہے، باقاعدہ یوم ہوتا ہے، فضائل منائے جاتے ہیں. تو ہمیں کسی کالے کی محتاجی نہیں کہ وہ ہمیں تانا دے. الحمدللہ اہل بیت کا نام ہمارے شجروں کے اندر بھی ہے، طریقت میں بھی ہے، ہماری مجلسوں میں بھی ہے، ختم خواجگان میں بھی ہے، ختم قادریہ میں بھی ہے. تو ٹینشن نہ لیجئے وہ آپ کو بلیک میل کر کے صحابہ کا بے ادب نہیں. آپ اہل بیت کی تعریف میں جب کامل ہوں گے، جب ابو بکر کے خلاف بولیں گے. میں نے کہا یہ گند اپنے منہ پر رکھیے آپ. ہم اہل بیت کو راضی کرنے کے لیے ہی ابو بکر کا ذکر کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. تو ان کے کسی بھبکے میں نہ آئے جو آج انہوں نے وزیر اعظم کا پروٹوکول ہے جی. میں نے کہا اچھا، عمران کی حکومت پہلے جواد کو اٹھا رہی تھی، اب شہباز شریف اس کو اٹھا رہا ہے. تم پاکستانی حکمرانوں شرم کرو، اس قوم کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرو. کبھی ایران کی طرف جھکتے ہو، کبھی سعودیہ کی طرف جھکتے ہو، اپنے ٹانگ پر کھڑے ہو جاؤ. توجہ ہے تو کسی کو پروٹوکول دینے کہ ہمیں کوئی جیلسی نہیں ہے، لیکن کہنا چاہتے ہیں کہ اس کو تھوپا نہ جائے، تھوپا نہ جائے. جو اکثریت ہے وہ بالکل ایسی ہے. ربیع الاول کے جلوسوں کا حال آپ دیکھ لیجئے، اور یہاں پر جناب گورنر بھی شلوار گھٹنے تک لے کر آ گیا. اس بیچارے گورنر کی خود کو یہ اوقات نہیں ہے. خیر ان باتوں کو چھوڑیے آپ، لیکن کہنا یہ چاہتے ہیں جو اس قوم کی اکثریت ہے ان کی رعایت کی جائے، اور وہ قوم اپنی رعایت کو سمجھے بھی. جہاں جا رہے ہیں جی موبائل بند ہو رہا ہے، تو میں نے کہا اتنا جان کا خطرہ ہے تو آتا کیوں ہے؟ 50 موبائلیں چل رہی ہے. تو میں نے کہا یہ موبائلیں جو سب کا ٹیکس ہے اس لیے لگایا گیا، جب تیرے کو اتنا خطرہ ہے تو لائیو پروگرام کرو، سوشل میڈیا کا دور ہے اس پر کرو. قوم کا اتنا پیسہ کیوں ضائع کر رہے ہو؟ نہیں ہے تو خود اپنی گاڑی میں سٹارٹ کر کے جاؤ، جیسے سنی علماء جاتے ہیں اور آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے جناب، کوئی مسئلہ نہیں. تو لہٰذا جب تم صحابہ کی طرف آؤ گے تو پھر تمہاری کوئی چیز نہیں بچے گی. اب آپ غور کیجئے میرے دوستوں بزرگوں، یہ جو آیت کریمہ، کیونکہ صحابہ کی طرف آنا یہ گروہ بندی نہیں، یہ اہل بیت اور صحابہ ایک ہی نظم کے، یہ دونوں آنکھوں کی طرح ہیں. اور اسی آنکھوں کی طرح ہے کہ جب مرکز ایک ہو جائے تو آنکھیں دو نہیں رہتی. کوئی ہماری برادری والا پریشان بھی نہ ہو جائے کہ جمعے میں کیا تقریر ہو رہی ہے. میں نے کہا ممبر بنتا ہی اس لیے ہے کہ جب ہم برادری کے پھڈوں کے لیے آستین یہاں تک چڑھا لیتے ہیں تو تھوڑا اظہار خیال دین کے لیے بھی کر لینے میں کیا حرج ہے. ادھر جب غصہ فضول کاموں میں جائز ہے تو ادھر غصہ تو نہیں ہے، یہاں تو نظم بتایا جا رہا ہے. جب سارا بازار لوٹا جا رہا ہے تو کم سے کم چور اور پاکٹ مار کی پہچان تو کرا دی جائے. اس کو فرقہ واریت نہیں کہتے، اس کو وفاداری کہتے ہیں. اب آپ دیکھیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61، اس میں بڑی زبردست بات. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران کے عیسائی آئے تھے اور انہوں نے آ کر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم ملاقات کرنا چاہتے ہیں. جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ آئے، انہوں نے کہا آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ حضور نے کہا اسلام لے آؤ. انہوں نے کہا ہم اسلام پر ہیں. سرکار نے فرمایا تم اسلام پر نہیں ہو، تم مشرک ہو. تم کیا ہو؟ مشرک ہو. وہ کینیڈا والے کہہ رہے ہیں یہ بلیور ہیں،
اور رسول اللہ کہہ رہے ہیں تم بلیور نہیں ہو، بلیور بن جاؤ. توجہ ہے، وہاں فتویٰ دیا جا رہا ہے کہ 3 kinds بلیور ان ورلڈ، جیوز، کرسچن اینڈ مسلم. میں نے کہا اگر یہی تینوں بلیور ہے تو پھر پھڈا کس سے ہے؟ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب کون ہے؟ قرآن نے کس کو مشرک کہا ہے؟ تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اتنا بھی نرم نہیں ہونا چاہیے کہ ایک نیشنلٹی کے لیے آپ جس کو قرآن کفر کہہ رہا ہے آپ اس کو اسلام کہہ رہے ہیں. یہ کوئی اتحاد نہیں ہے. اتحاد یہ ہے کہ ہر بندہ اپنے دائرے میں رہے، لیکن جس کی جو آئیڈینٹی ہے وہ جو قرآن نے متعین کی واضح رہے. اہل کتاب کو قرآن کافر کہتا ہے، وہ کافر ہیں، مشرک ہیں، احادیث موجود ہے، اور یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. اس لیے کہ اگر ہم حضرت عیسیٰ کو نہ مانیں، ہم حضرت عیسیٰ کو خدا نہ کرے علیہ باللہ نہ مانیں تو ہم مسلمان نہیں رہتے. تو وہ رسول اللہ کو نہ مان کے مومن کیسے رہیں گے؟ سمپل سا کانسیپٹ ہے یار. اب ذرا غور کیجیے جو آگے بات آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں. جب حضور کے پاس آئے تو سرکار نے فرمایا تم مومن نہیں ہو، اسلام لاؤ. انہوں نے کہا ہم اسلام لاتے ہیں، ہم تم مسلم ہیں. سرکار نے فرمایا نہیں، تم عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتے ہو علیہ السلام، تم خنزیر کھاتے ہو، یہ عادتیں تمہارے اندر ہے. تو انہوں نے کہا عیسیٰ اگر خدا جو ہے وہ، اگر عیسیٰ خدا کے بیٹے نہیں ہیں تو پھر وہ بغیر ماں باپ کے کیسے پیدا ہو گئے؟ اب حضور سے مناظرہ شروع ہو گیا. یہ حضور کا تاریخی مناظرہ ہے، قرآن کے اندر ہے، اس کو کبھی پڑھنا چاہیے تفصیل کے ساتھ. حضور کے جو مناظرے ہوئے یہ حضور کے شعبہ جات میں سے. سرکار دو عالم نے فرمایا علیہ السلام کہ دیکھو اگر تم عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہو اور دلیل یہ بناتے ہو کہ ان کے والد نہیں تھے، تو پھر آدم کو تو تم بھی مانتے ہو، آدم کی تو والدہ بھی نہیں تھی اور والد بھی نہیں تھے، تو ان کو خدا کا بیٹا کیوں نہیں کہتے؟ اس پر وہ چپ ہوئے. پھر حضور نے آگے بڑھ کر ایک بات کی لاجیکل، فرمایا بیٹے اور باپ میں کوئی نہ کوئی چیز کامن ہوتی ہے، سملر ہوتی ہے، ایک جیسے ہوتی ہے. کیا حضرت عیسیٰ کا چہرہ ایسے ہی جیسے خدا کا چہرہ؟ انہوں نے کہا خدا کا تو کوئی چہرہ نہیں ہے. کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے چلتے پھرتے ہیں جیسے خدا چلتا پھرتا ہے؟ فرمایا خدا تو چلنے پھرنے سے پاک ہے. تو فرمایا حضرت عیسیٰ ایسے ہی کھاتے ہیں جیسے خدا کھاتا ہے؟ فرمایا خدا تو کھانے سے پاک ہے. تو کہا چلو جب کوئی مماثلت نہیں تو اتنی مماثلت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ماں سے پیدا ہوئے ہیں، تو کیا خدا بھی ماں سے پیدا ہوا ہے؟ کہ یہ بھی نہیں. تو حضور نے فرمایا جب دونوں میں کوئی چیز کامن نہیں ہے تو باپ کیسا اور بیٹا کیسا؟ یہ اتنا لاجیکل وار تھا کہ جس کے بعد ان کے تعزیے ٹھنڈے ہو گئے اور وہ اب یہ مناظرہ ہو گیا. اب مناظرے کے بعد انہوں نے کہا ہم آپ کی بات کو قبول نہیں کریں گے. حضور نے فرمایا اتنا حق واضح ہونے کے بعد تمہارے منہ میں تمہارا تھوک بھی سوکھ گیا، بات نہیں کر سکتے تم سامنے سے، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، بات بھی نہیں کر سکتے، اور تم آگے سے کہتے ہو ہم تسلیم نہیں کریں گے. تو پھر مناظرے کے بعد اگر حجتی بات نہ مانے اور اڑ جائے تو اس کے بعد ایک دوسرے کے لیے دعا کی جاتی ہے جس کو مباہلہ کہتے ہیں. مباہلے کا معنی ہے آہستہ سے دعا کرنا، یا یہ کہ جو کذاب ہے اس پر خدا کی لعنت ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے فلاں وقت ہوگا اور اس وقت میں جمع ہو جائیں اور ہم اللہ کے حضور دعا کریں گے اور مباہلہ ہوگا. مباہلے کا معنی ہے خاموشی سے اللہ سے دعا کرنا، اور ایک معنی ہے کہ جو جھوٹا ہے اس پر خدا کی لعنت ہو جائے. اللہ اکبر. میدان کے اندر میدان سج گیا. اب قرآن کریم فرقان حمید اس چیز کو ذکر کرتا ہے. وقت مختصر ہے ورنہ امام راضی کا ایک عیسائی سے مناظرہ ہوا ہے، وہ اس آیت کے تحت ہے، پڑھنے جیسا ہے. کبھی وقت ہوگا تو انشاءاللہ اللہ کی الوہیت پر ہم، ورنہ اس آیت کے تحت طلباء علماء دیکھیں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک تاریخی مناظرہ دمشق کے اندر ایک عیسائی اسکالر سے ہوا تھا جو حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مبارک کتاب تفسیر کبیر میں نقل کیا ہے. وقت مختصر ہے. اب آئیے قرآن نے ان تمام مباہلے کے واقعے کو جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا اس کو کیسے ذکر کیا ہے. آیت نمبر 61 شروع ہوتی ہے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. پھر اے رسول مکرم جو لوگ علم حاصل ہو جانے کے بعد بھی آپ سے عیسیٰ سے متعلق کٹ حجتی کر رہے ہیں، فقل تو کہیے آپ ان کو تعالو ہم بلائیں، ندعو تعالو ندعو ہم بلائیں ابناءنا و ابناءکم، ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ونساءنا و نساءکم ہم اپنی خواتین کو بلائیں تم اپنی خواتین کو بنائیں، وانفسنا و انفسکم ہم، اب یہاں پر معنی دراصل ہے تو میں اس کو آگے کھولوں گا، وانفسنا و انفسکم اور اپنے آپ کو بلائیں اور تم آؤ، ثم نبتہل پھر ہم مباہلہ کریں عاجزی کے ساتھ دعا کریں، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں. سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ یہاں پر ایک وجہ یہ ہے کہ یہ پنجتن پاک گئے، یہ بہت بڑی عظمت ہے، لیکن عظمت کے اندر خرابی نکالنا یہ رابضی کا کام ہوتا ہے.
کہتے خلفاء راشدین کو کیوں نہیں لے کر گئے؟ ارے سیدھی سیدھی بات ہے، ان کے فضائل وہاں پر موجود ہے دیگر جگہ پر، اب ادھر جہاں ان کو لے کر گئے تو پھر سوال ہو کہ خارجی یہ کہہ کہ ان کو لے کر کیوں نہیں گئے؟ تو یہ منفی سوال کیوں؟ کہہ رہے جی خلفاء راشدین کو لے کر کیوں نہیں گئے؟ اس کی وجہ واضح تھی. یہاں پر حضور سید عالم نے اپنے خاندان اور اقارب کو مخاطب کیا. اگر اپنے متبعین کو لے جاتے تو ایک تاثر آتا کہ یہ دلچسپی نہیں رکھتے ہیں، اس لیے اپنی اولاد کو پیچھے رکھا ہے. حضور سید عالم کو اپنی نبوت اور اس معاملات پر اس قدر یقین کو ظاہر کرنا تھا، اس لیے حضور نے صحابہ کو لے جانے کے بجائے اپنی سگی بیٹی کو لے کر گئے، تاکہ بتایا کہ میں قریبی رشتے کو لے کر آیا ہوں، اور جو میں نے اللہ کی توحید کے بارے میں بات کی ہے نا وہ اس قدر سچی ہے کہ میں اپنے خون کو لایا ہوں، اور میں بد دعا کر رہا ہوں، اس پر دعائے ضرر کر رہا ہوں کہ جو جھوٹا ہوگا اس پر لعنت ہوگی، تاکہ ان پر یہ روب بیٹھ جائے کہ جناب یہ اتنے سچے ہیں کہ اپنے گود کے بچوں کو بھی لے آئے ہیں. یہ وہ تاثر ہے وہاں پر. ایک بیٹی کو کیوں لائیں، 4 کو کیوں نہیں لائیں؟ تو پڑھ لینا، آپ کی 4 بیٹیاں ہی تھیں، اس میں کوئی انکار نہیں ہے، اور کوئی نہیں انکار کر سکتا. اپنے گھر کی اصول کافی پڑھ لیں آپ، کوئی نہیں انکار کر سکتا. دراصل آپ کی 3 صاحبزادیاں پہلے انتقال کر چکی ہیں، ایک سیدہ زہرا پاک رہ گئی ہیں، ان کو لے کر حضور علیہ السلام تشریف لائے. لیکن آگے چلیے، اس کا میں نتیجہ آپ کو بتاتا ہوں. سرکار مولا مرتضیٰ شیر خدا حضرت زہرا پاک حسنین کریمین و حضور، یہ اس طرح ہے کہ حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا اور سیدہ زہرا پاک حضور کی پشت کی طرف تھی. اللہ اکبر. امام حسین حضور کی گود میں تھے، اور امام حسن کی انگلی کو سرکار نے پکڑا ہوا تھا، جن کو اہل سنت پنجتن پاک سے تعبیر کرتے ہیں. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں آئے تو اس وقت عیسائی اپنی تیاری کر رہے تھے، اور ان کا جو سب سے بڑا عالم تھا اسقف، اس نے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور حسنین کے مبارک چہرے کو دیکھا اور مولا مرتضیٰ کے چہرے کو دیکھا، تو اس نے اپنے اس اسقف نے انصار کی جماعت سے کہا کہ رک جاؤ، تم ان کے مقابلے میں اللہ سے ان کے لیے دعائیں بد کرو گے؟ ان کے چہروں کو دیکھو کہ اگر یہ دعا کے لیے ہاتھ کو اٹھا لیں، اور تمہاری بربادی کے لیے نہیں، یہ سامنے جو پہاڑ موجود ہے، اگر یہ صرف ہاتھ اٹھا کر یہ کہیں کہ مولا اس پہاڑ کو چلا دے، تو میں کہتا ہوں تمہارا استاذ ہونے کی حیثیت سے کہ ان کے چہرے کی نورانیت بتاتی ہے کہ اللہ ان کے کہے ہوئے کی لاج ایسے رکھے گا کہ یہ پہاڑ زمین پر چلنا شروع ہو جائے گا. کہ تم ان سے دعا کرنے آئے ہو؟ یہ اتنی بڑی شان پنجتن پاک کی. وہ باز آ گئے اور انہوں نے حضور کے آگے سرنڈر کر دیا. انہوں نے کہا نہ ہم نے آپ سے لڑنا ہے، نہ حجت کرنی ہے، ہم جزیہ دینے تیار ہیں اور اپنا علاقہ نجران آپ کے حوالے کرتے ہیں، لیکن ہماری یہ ہمت نہیں ہے کہ ہم ہاتھ اٹھا کر رب سے یہ کہیں کہ ان پر دعائے زر، ان پر گویا کہ یہ تمام آفتیں اتار. اور آپ کہیں تو کہا آپ کیا کہیں، یہ جو چہرے بچے گود میں حسنین ہیں، ان کا چہرہ بتاتا ہے کہ خدا کی بارگاہ میں ان کی لاج ایسی ہے کہ اگر یہ پہاڑ کی طرف اشارہ کریں تو اللہ ان کے کہنے پر پہاڑ کو چلائے. یہ اہل سنت کی روایت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب لوٹ کر آئے تو حضور نے یہ جملہ سیدہ زہرا پاک سے اور حضرت مولا مرتضیٰ سے کہا کہ قسم اس ذات کی جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، اللہ کا عذاب اہل نجران کے نزدیک آ چکا تھا. اگر وہ مباہلہ کرتے اور میں، اور حضور نے یہ ایک معاملہ بنایا تھا، اور حسنین کو بھی کہا تھا، زہرا پاک کو بھی کہا تھا، مولا علی کو بھی، کہ لفظ تم نے نہیں بولنے، تم نے صرف آمین بولنا ہے. یہ سٹوری نہیں سنا رہے غامدی صاحب، اس کو سٹوری نہ سمجھیں، یہ حقیقت ہے، یہ ساری کتابوں میں. فرمایا میں دعائے ضرر کروں گا کہ خدا کی لعنت اترے اتنا، اور میرے حسین تو نے آمین کہنا ہے، حسن تو نے میری اس بات پر آمین کہنا، علی تو نے آمین کہنا، زہرا تو نے آمین کہنا. رسول اللہ فرماتے ہیں اگر میں دعائے ضرر اور لعنت ان پر کرتا اور تم اس پر آمین کہتے تو اللہ کی عزت کی قسم ہے جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اللہ کا عذاب ان کے سروں کے نزدیک آ چکا تھا. اگر یہ مباہلے کے لیے تیار ہوتے تو یہ بندر اور خنزیر بنا دیے جاتے. اللہ اکبر. ان کے چہرے مسخ کر دیے جاتے اور ان کی وادیوں اور بستیوں میں آگ بھڑک جاتی اور اہل نجران ملیا میٹ کر دیے جاتے، حتیٰ کہ درختوں کے پرندے بھی ہلاک ہو جاتے، اور سال ختم ہونے تک ان کی ساری برادری اس زمین سے فنا ہو جاتی. یہ رسول اللہ کا جملہ ہے جو اہل سنت کی تقریباً ساری تفاسیر میں موجود ہے. یہ شان ہے پنجتن پاک اور ان ہستیوں کی کہ اللہ رب العالمین نے حضور کی نسبت اور اولاد ہونے کی حیثیت سے ان ہستیوں کو یہ مقام دیا تھا کہ سرکار نے فرمایا تھا کہ میں کہوں گا اور آمین تم نے کہنا ہے. اب اندازہ لگائیے قدرت جن کی بات کس قدر لاج رکھے، اس گھرانے کی شان کیا ہوگی.
اور ان کی عظمت و مقام کیا ہوگا۔ یہ حضرات اہل بیت اعظام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مقام و مرتبہ ہے۔ وقت مختصر تھا، اس کو ہم نے یہاں پر مکمل کیا ہے۔ یہ آیت مباہلہ کا ایک خلاصہ ہم نے عرض کیا انشاءاللہ العزیز، کیونکہ روزے کی حالت میں انشاءاللہ جو کل کی نشست ہے نا، کل جو بعد نماز ظہر کی نشست ہے انشاءاللہ، اس پر مزید سیر حاصل گفتگو کی جائے گی اور اس بات کو بیان کیا جائے گا۔ لیکن اپنی اس گفتگو کو ختم کرتے ہوئے دو جملے میں کہوں گا۔ ایک تو پہلے حدیث پاک سن لیجئے، اس کے بعد ایک غلط فہمی ہے، اس کا جواب ہم دیں گے، کیونکہ سچے کو بہت بچ بچا کے چلنا ہوتا ہے۔ جھوٹا تو نہ خدا سے ڈرنا ہے نہ رسول سے، جو بک 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 کر دیا۔ سیاست کی کہانی مڑ گئی تو ممبر پر بیٹھ کے لگے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، تاریخ بدلی تو اسی گالی دینا شروع کر دی۔ توجہ ہے؟ ممبر پر بیٹھ کے ام المومنین حضرت عائشہ، دوسری ویڈیو ان کی سنو تو سیدہ عائشہ کو جمل کا نام لے کر معاملہ شروع۔ یہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ توبہ توبہ۔ جب ان ہستیوں کو اللہ کے لیے ماننا ہے تو تہ تیغ بھی ان کی تعریف ہوگی، گردن پر تلوار ہو تب بھی ان کی تعریف ہوگی، قبر میں ہو تب بھی ان کی تعریف ہو۔ کل میں ایک روایت پڑھ رہا تھا، ایک دفعہ ذرا درود پاک پڑھیے، میں آپ کو امام سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک جملہ بتاتا ہوں جو کل ہم نے اپنے بچوں کو ذکر کیا۔ صرف دیکھیے کہ صحابہ اور اہل بیت کی عزتیں کتنی ہیں، یہ ایمان کو بڑھانے کے لیے، کیونکہ آپ روزے کی حالت میں ہیں، اور یہ بابرکت اس وقت میرے سامنے امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح الصدور ہے۔ شرح الصدور میں امام سیوطی کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ کچھ تلامذہ، پوری سند ہے اس کی، بڑے جید علماء گزرے ہیں، وہ ایک شیخ صاحب سے قرآن پڑھتے تھے، ناظرہ، تجوید، قرات، حدر پڑھتے تھے۔ ان میں سے ایک شاگرد کا انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہوا تو حضرت سیوطی لکھتے ہیں کہ جو شاگرد کا انتقال ہوا تو شیخ نے، جو جامع کے قاری تھے، بڑے عالم تھے، انہوں نے اپنے اس شاگرد کو خواب میں دیکھا، فقال ما فعل اللہ بک، میرے شاگرد اللہ نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ تو کہا غفر علی، اللہ نے مجھے بخش دیا۔ تو فرماتے ہیں کہ فما حالک مع منکر و نکیر، ارے یہ بتا جب قبر میں منکر نکیر آئے تو تیرے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ تو وہ کہنے لگے یا استاذ، اے میرے استاد، لما اجلسنی، ان دونوں نے مجھے پکڑ کے بٹھا دیا۔ جس وقت انہوں نے مجھے پکڑ کر بٹھایا، وقال لی، اور مجھ سے ان دونوں نے کہا من ربوں کا ومن دینوں کا ومن نبیوں کا، اور جب مجھ سے کہا کہ تیرے رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرے نبی کون ہے، فَأَلْهَمَنِيَ اللَّهُ إِن قُلْتَ لَهُمَ بِحَقِّ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرٍ دعانی، تو میرے دل میں اللہ نے خیال ڈالا، تو میں نے ان کو کہا دیکھو ابو بکر عمر کے واسطے مجھے چھوڑ دو، ابو بکر عمر کے واسطے مجھے چھوڑ دو۔ فقال احدهما للآخر، تو دونوں فرشتوں میں ایک فرشتے نے کہا کہ تو نے بڑی عظمت والی شخصیت کا نام ہمارے ساتھ لیا ہے، فترکنی وانصرفا، اسی وقت مجھے اس حال میں چھوڑ کر وہ دونوں تشریف لے گئے۔ تو ان کے ناموں کی برکتوں پر گویا کہ یہ شان، اسی طرح مولا مرتضیٰ شیر خدا کے لیے بھی وہ سچے خواب موجود ہے کہ ایک بہت بڑا عالم تھا لیکن اس کے دل میں بغض تھا حضرت سیدنا مولا مرتضیٰ شیر خدا کا۔ اس کو جب دیکھا گیا تو وہ عذاب کا شکار ہوا، پوری زندگی اس نے حدیث و قرآن پڑھایا تھا، وجہ کیا تھی کہ وہ دل میں بغض حضرت مولا مرتضیٰ کا رکھتا تھا۔ تو دیکھیے یہ وہ اللہ کے مقبول برگزیدہ بندے ہیں یہ بندے، لیکن ان کا کردار اللہ کی بارگاہ میں اتنا ہے کہ اب اللہ کی توحید ان کے نام سے پہچانی جائے گی، ان کی محبت اور ان کی عقیدت سے پہچانی جائے گی۔ بات کو ختم کرتے ہوئے پہلے کی حدیث پاک سن لیجئے، اور یہ صرف صحیح اور درست راستہ بتانے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جامع ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب اللہ لما یغذوکم من نعمہ، کیا ترتیب سے حضور نے دین کو سمجھایا، سبحان اللہ، کس ترتیب سے حضور دین کو سمجھا رہے ہیں۔ دیکھیں سمپل انداز میں بچے بھی سمجھ لیں، بزرگ بھی سمجھ لیں۔ حضور فرماتے ہیں اللہ سے محبت کرو کیونکہ وہ تمہیں نعمتیں دیتا ہے، اس کا شکر ادا کرو، اس سے محبت کرو، وہ تمہیں نعمتیں دیتا ہے۔ وَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ، اور میری لیے مجھ سے محبت اللہ کے لیے کرو۔ اللہ سے محبت کرو کہ اس نے تمہیں نعمتیں دی ہیں، مجھ سے محبت کرو اللہ کے لیے، وَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور میری اولاد سے محبت کرو میرے لیے۔ اللہ سے محبت کرو، دیکھا کس ترتیب سے پورے دین کو حضور نے سمجھا دیا، جو چیز ضروری تھی۔ فرما اللہ سے محبت کرو کہ وہ نعمتیں دیتا ہے، مجھ سے محبت کرو اللہ سے کے لیے، اور میری اہل بیت سے محبت کرو میرے لیے۔
اب آپ دیکھیں سمجھانے کے لیے ہم جس جانب سے جا رہے ہیں تو پہلا رشتہ اہل بیت کا ہے. فرما اہل بیت کی محبت ملی تو حضور ملے, حضور ملے تو اللہ کا قرب حاصل ہو. تو یہ ترتیب ان ہستیوں کی گویا کہ ذکر کی گئی ہے. بات ختم کرتے ہوئے ہم نے گزشتہ 9 روزہ محرم الحرام کے پروگرام میں مکمل حوالہ جات کے ساتھ, وہ نیٹ پر موجود ہے, آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں, ہم نے ایک بڑی غلط فہمی کی طرف اشارہ کیا کہ وہ غلط فہمی ہے, درست نہیں ہے. کسی دوست کو اس سے مطلب نہیں ہے تو وہ مسکرا دیتا ہے, چلیں یہ بھی مبارک ہو. کہتے یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ میں نے کہا یہ اسٹاک کی باتیں نہیں ہو رہی ہے, یہ آخرت کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ کپڑا مارکیٹ کی باتیں نہیں ہو رہی, یہ آخرت کی باتیں. اپنا اپنا ایک شوق ہوتا ہے. تو لیکن اس ایک غلط فہمی کو دور کرنا ایمان کے لیے ضروری ہے. ایک شعر مبارک ہے جس کو اہل سنت بڑی محبت و عقیدت کے ساتھ سرکار امام علی مقام سید الشہداء امام حسین کے اخلاص, محبت, ان کی بے لوث قربانی, ان کی امامت, ان کے اخلاص, ان کی رائے کی درستگی, ان کی فیصلے کی درستگی, ان کے ہر اقدام کا حق اور درست ہونا, اس کو اس لفظ سے بیان کرتے ہیں کہ شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, کہ شاہ بھی سید و سردار بھی حسین ہے اور بادشاہ بھی حسین ہے. دین است حسین, دین حسین ہے, یعنی دین اس وقت پہچانا ہی حسین کے کردار سے جا رہا ہے رضی اللہ تعالیٰ. دین پناہ است حسین, اور دین کی صحیح تعبیر کو جو پناہ سپورٹ کر رہے ہیں وہ بھی حسین ہی ہے. سرداد, سر کٹوا دیا آپ نے, نداد, دست در دست یزید, سر تو کٹوا دیا, جان دے دیا آپ نے, لیکن آپ نے دین کی حمیت و غیرت اور دین کی وفا اور وفاداری کے لیے جان تو دے دی, لیکن یزیدیت جو دین کے مخالف ایک منفی فکر تھی, ایک دجالیت تھی, ایک دہریت تھی, اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر سلوح نہیں کی. حقہ کے بنا لا الہ حسین, حقیقت میں یہ ہے کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی بقا اور اس کا اعتبار حسین ہے. یعنی آپ کی جو پورا کربلا جانا آنا اس ربائی کے 4 شعروں کے اندر جمع کر دیا گیا ہے. کبھی اگر آپ غور کریں, ایک آواز کہیں سے باز گشت, ہمارے وہاں بھی تو باز گشت مشہور ہوئی کہ نہیں یہ اہل سنت کا شعر نہیں ہے, کیونکہ بعض جگہ یہ مشہور ہوا کہ یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ کا شعر ہے. ایک جگہ سے آواز آئی کہ نہیں یہ کوئی معین الدین شیعی تھا, اس کا شعر ہے. اچھا یہ کہاں لکھ دیا؟ کہ لگے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحفہ اثنا عشری شریف کے اندر امام اہل سنت نے یہ لکھا ہے کہ یہ شعر اہل سنت کا نہیں ہے, اور یہ معین الدین اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا گیا ہے, جبکہ یہ معین الدین کوئی اور ہے, خواجہ صاحب نہیں ہے رحمہ اللہ. یہ پورا ایک بنا کر باقاعدہ اس پر پوسٹنگ ہوتی ہے, وائرل ہوتا ہے. تو میں نے چاہا کہ دیگر چیزوں کو دیکھتے ہیں, تو ہم نے اپنی مصروفیات کو ایک طرف رکھ کر کوئی 1 ہفتہ لگا کر جتنے تحفہ, کیونکہ بنیاد تحفہ اثنا عشری کو بنایا گیا تھا اس کتاب کو, کہ اس کتاب میں جو اہل سنت کے نزدیک معتبر کتاب, اور ہمارے امام شاہ عبدالعزیز صاحب شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ کے بیٹے انہوں نے لکھا ہے, تو میں نے باقاعدہ جو کراچی سے ترجمہ چھپا ہے اس کو دیکھا تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ شعر جو ہے بعض صحابہ کے دشمن جو ہیں وہ بعض غلط شعر کو خود اپنی طرف سے بنا کر اہل سنت میں انجیکٹ کر دیتے ہیں. ہاں ایسا ہوتا ہے, اس کا کوئی انکار نہیں ہے, لیکن اس مفہوم کے اندر اس بات کو ڈال دیا کہ شاہ حسین والا شعر جو ہے یہ اسی کیٹیگری کا ہے. ترجمے میں تھا, لیکن میں کیونکہ الحمدللہ ایک چھوٹا سے طالب علم ہوں, شاہ صاحب کو پڑھتا ہوں, میں نے کہا شاہ صاحب کا یہ مزاج نہیں ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے کتاب آپ پڑھتے رہتے ہیں تو جو آتھر ہوتا ہے, جو رائٹر ہوتا ہے, اس کے مزاج سے آپ کا مزاج ملنے لگتا ہے. ہم نے کہا اتنی نیچے والی بات کبھی شاہ صاحب نہیں کرتے, ان کا یہ مزاج ہی نہیں ہے. میں نے اپنے بچوں سے کہا اللہ ان کو برکتیں دے, اس کی تحقیق کرو. تو اس کے 9 مخطوطے ہمیں ملے, کلمی مخطوطے, کچھ نیٹ پر تھے, کچھ اور جگہ پر تھے. ہم نے اصل جب دیکھا تو اصل میں یہ بات نہیں تھی, ترجمہ کرنے والے نے 4 لائنیں آگے بڑھا کر ڈال دی ہے. یہ حقیقت آپ کے سامنے رکھنی تھی کہ تحریف کیسے ہوتی ہے. یہ جو بات شاہ عبدالعزیز صاحب کی طرف منسوب کی گئی ہے کہ شاہ حسین, بادشاہ حسین, یہ شعر نہیں پڑھنا چاہیے کیونکہ یہ اہل سنت کا نہیں ہے, یہ جو ڈالا گیا ہے تحفہ اثنا عشری کے اندر یہ شاہ صاحب کی عبارت نہیں ہے, یہ ترجمہ کرنے والے کو پتہ نہیں کیا تھا. اب میں کیا بتاؤں, وقت نہیں ہے, وہ کون ہے, کیا نہیں ہے, وہ ایک الگ بحث ہے. میں نے
نیٹ پر آپ چلے جائیے، اردو میں ایک ہی ترجمہ پڑا ہوا ہے، اس کے تحت آپ سب سمجھ جائیں گے ترجمہ کس نے کیا، کیا کیا ہے. لیکن وہ 4 لائنیں جو ہیں وہ داخل کی گئی ہیں، اور ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ 9 مخطوطوں کو دیکھ کر، جو پرانا شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ نے جس کی کتابت کروائی تھی، اور آج بھی جو ہندوستان کی بڑی بڑی لائبریریوں کے اندر اس کا اصل پروف جو موجود ہے، مخطوطہ جو پریس میں اور وہ پبلش ہونے کے لیے نہیں گیا، جو قلم سے لکھا گیا تھا، اس میں وہ عبارتیں نہیں ہیں، بلکہ وہ 4 لائنوں سے پہلے آپ مضمون کو ختم کرتے ہیں، اور یہ 4 لائنیں ڈالی گئی ہیں. یہ صرف محنت اس لیے کی گئی ہے کہ سنی کو اہل بیت سے بہت محبت ہے. ہمیں نہ سکھائے جائے کہ حسین کا کیا مقام ہے، ہمیں نہ بتایا جائے. ممبروں پر دیکھنا جب نام لیا جاتا ہے، وابنی شریفین امامین، یہ ہر جمعے کے دن نام لیا جاتا ہے، اور اہل سنت نام کیوں نہ لے کہ الحمدللہ اس کے دل کو چیر کر دیکھا جائے تو ایک طرف ابو بکر و عثمان ہوں گے اور ایک طرف علی اور حسنین ہوں گے. یہی اہل سنت کے مجموعی طور کا الحمدللہ ایمان ہے. لہٰذا اہل سنت کو ڈکٹیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری رگ و پے کے اندر ہی پنجتن پاک کی محبت ہے کہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی، جس میں حسین اور حسن پھول. زبان بند نہ رکھیں، زبان بند کرنے میں کوئی بزرگی نہیں ہے، یہ پڑھنا سب سے بڑی عبادت ہے. ان کی منقبت قرآن بیان کرتا ہے، ان کی شان ہے کہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی، جس میں حسین اور حسن پھول. 2 جہاں میں خادم آل رسول اللہ کرم، حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے. یہ اے سی تو آج نہیں چلنا چاہیے تھا، میں نے کہا موسم تو بہت اچھا ہے، لیکن کہا لوگوں کو راحت ملے، تو میں نے کہا راحت میں ٹھنڈے نہ ہو جائیں نا. یہ ظاہری ٹھنڈک ہے لیکن اندر سے گرمی رکھنے کے لیے ہے، اور اگر یہ اندر سے ٹھنڈا کرے تو اس کو لگانا بھی ناجائز ہو جائے گا. میں بار بار کہتا ہوں اس کے آگے بیٹھنا بھی ناجائز ہو جائے گا. اتنی سستی سے ذکر نہیں سنتے ہیں، محبت سے سنتے ہیں. اور مل کر کہیے شاہ است حسین، بادشاہ ہست حسین، دی ہست حسین، دی پناہ ہست حسین، سردات ندات دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین. روزی میں برکت چاہتے ہو، دماغ کا سکون چاہتے ہو، آرام چاہتے ہو، تو بزرگوں کا ذکر سستی میں نہ سنو. ایک دفعہ ان کے ذکر میں تازگی دکھاؤ تو سب سے بڑا وظیفہ یہی ہے. دماغ کا ٹینشن بھی دور ہو جائے گا، مال کی بے برکتی بھی چلے جائے گی، کیونکہ ساری آفتیں جب آتی ہیں کہ جن کے لیے عقیدت دکھانی ہے وہاں ڈھیلے بن جاتے ہیں، اور جہاں نہیں دکھانی ہے وہاں گرم بن جاتے ہیں. اپنے عقیدوں کی فکر کیجئے، اپنی باڈی لینگویج پر توجہ رکھیے، اپنے ارادوں پر توجہ رکھیے. مانا آپ رات کے جاگے ہوئے ہوں گے، مانا دور سے آئے ہوں گے، مانا تھکے ہوئے ہوں گے. کسے باشد کوئی بھی جب تعریف صحابہ اہل بیت کی کرے تو لا حول پڑھ کے اپنی سستی کو نیچے دھکیلے اور محبت سے کہیں شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد ندات دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین. ربنا تقبل منا وآخر دعوانا الحمدللہ.